کہ شیطان کیسے ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور پھر موقع آنے پر وہ کیسے مکر جاتا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب اسے کوئی وعدہ اور جب اسے کوئی لالچ دیا جاتا ہے تو یہ فطری طور پر اس کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں ایسی جن سے شیطان انسانوں کو ڈراتا ہے؟ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، کیونکہ جیسے دو طاقتیں ہیں نا، ایک تو اللہ کی طاقت، وہ تو اللہ کل شیء قدیر ذات ہے۔ شیطان وعدے بھی دلاتا ہے لوگوں کو اور ڈراتا بھی ہے۔ جی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، اس سے نہ ڈرو، کہ ہم نے ہر معاملے میں اتنے پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قوت اور طاقت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ سے ڈرے گا پھر اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے شیطان کے ہتھ کنڈے۔ کیسے کرتا ہے شیطان انسانوں کو گمراہ؟ کون کون سے وار ہوتے ہیں اس کے انسانوں کو اللہ سے دور کرنے کے؟ کس طرح سے وہ روکتا ہے لوگوں کو جنت کی راہ سے اور کیسے چلا دیتا ہے انہیں جہنم کے راستے پر؟ تو آج ہم شیطان کے جس ہتھ کنڈے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں اور ڈراوے۔ ہم یہ دیکھیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ شیطان کیسے ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور پھر موقع آنے پر وہ کیسے مکر جاتا ہے، کیسے پھر جاتا ہے اپنی بات سے، ہمیں کیسے وہ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور ہمیں مختلف چیزوں سے کیسے ڈراتا ہے حالانکہ وہ ڈرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پہلے کی طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ، تو وہ ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کریں گے کہ شیطان کی اس چال کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے اس سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، طبیعت کیسی؟ اللہ کا کرم۔ شاہ صاحب، ابھی جیسے میں نے تعارف میں ذکر کیا کہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار، اس کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا جو ہے وہ انسانوں کو وعدے دلانا ہے۔ جی، تو قرآن مجید میں یقیناً اللہ رب العزت نے شیطان کے اس ہتھ کنڈے کا ذکر کیا ہے، تو کیسے کرتا ہے وہ یہ سب شیطان ہمارے ساتھ، کیسے وہ وعدے ہمیں دلاتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بہت پیارا سوال کیا گیا ہے اور ہم جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہمیت پر حامل ہے۔ انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب اسے کوئی وعدہ اور جب اسے کوئی لالچ دیا جاتا ہے تو یہ فطری طور پر اس کی طرف بھاگ پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر بیٹھتا ہے۔ جو اس کے نہ بھی چاہتے ہوئے، اس کا پلان نہیں بھی، اس کی طرف رجحان بھی نہیں بھی، لیکن جب اسے وعدہ کوئی یاد دلایا جاتا ہے یا وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ کسی چیز کو پھر نہیں دیکھتا، جسے کہتے ہیں کہ وہ اندھا ہو کر پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کی بنائی آنکھوں کی چلی گئی، نہیں، ایسا نہیں، یعنی کہ وہ اس وعدے کو پانے کے لیے یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہ تو وہ اپنے استاد کا خیال رکھتا ہے، اس کی تربیت کا، نہ والدین کے حکم و احکام کا خیال رکھتا ہے، نہ دوستوں کے مشورے کی طرف آتا ہے، بلکہ وہ اس لالچ میں پڑ جاتا ہے جو کہ ایک شیطان نے اسے وعدے دے رکھے ہیں۔ اور وہ وعدے وہ کیا ہیں؟ وہ صرف محض جھوٹ پر مبنی ہے۔ شیطان جو ہے وہ وعدے دیتا ہے اور اس کے وعدے ہمیشہ جھوٹے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہماری
پل پل پہ رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعدہم، وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اب کیا وعدہ دلاتا ہے؟ وہ وعدہ یہ کرتا ہے بھی دیکھو تمہاری ابھی بڑی لمبی عمر ہے، تم نے کہاں مرنا ہے، ابھی تم نے جوان ہونا ہے، پھر تمہاری بڑھاپا آئے گا، پھر کہیں جا کے بیمار ہوگے، پھر کہیں جا کے تمہیں موت کے قریب جانا ہے، اتنی دیر تک تم ابھی سے نمازیں پڑھنی ہیں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، بہت بڑی لمبی زندگی تمہاری، یعنی یعدہم ہے نا، وعدہ دے رہا ہے کہ تم لمبی عمر گزارو گے، پاؤ گے، اور تم ابھی جوان ہوگے، پھر بڑھاپے میں جاؤ گے۔ نماز کے لیے اٹھنے بھی نہیں دیتا، اٹھنے بھی نہیں دیتا، کہتا رات بڑی لمبی پڑی، کوئی بھی کام نیکی کا جو ہے وہ کرنے نہیں دیتا، خدمت خلق ہی صحیح، کوئی بھی کام لے لے، یعنی جو بھلائی والا کام انسان کرنے کا اگر ارادہ بھی رکھتا ہے تو یہ اس کو وعدے دیتا ہے کہ یار ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی کو ٹائم ہے تمہارا، لو ابھی سے تم داڑھی رکھو گے، یار کیا ہے، ابھی شادی ہونی ہے، پھر آپ کی بیگم ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر جب کہ ان کو بیاہ ہوگے اس کے بعد داڑھی رکھ لینا، یعنی کہ ہر معاملے میں یہ جو ہے نا وعدے دلاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوبی نے کہہ دو وما یعدہم الشیطان الا غرورا، دھوکے کا ساز، تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے صرف دھوکے میں، اور تمہیں اندھیرے میں یہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا دوسرے لوگ تھے، انہوں نے محنت کی، انہوں نے یہ کیا، ان کو بہت بڑی دولت ملی ہے، تجھے بھی دولت ملنے والی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کے دل میں کوئی ایسی آرزویں اور داخل کر دیتا ہے، وعدے ڈال دیتا ہے کہ وہ انسان سیدھے راستے کے بجائے اوچھے ہتھ کنڈے اور غلط ذرائع کو تلاش کرنا شروع کر دے گا، اور اس طرف چلنا شروع کر دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے گا، بجائے کامیابی کے وہ ناکامی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت آدم اور حوا علیہم السلام کی بھی ہے جی، کہ جنت سے نکلوایا انہیں ابلیس نے، جی اور جی، ان کو وعدہ یاد وہی ہے نا یہ وعدہ کہ آپ کو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، انہیں وہاں وعدہ یہ دلوایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں تو پھر آؤ میں تجھے تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ تم اس درخت کا دانہ کھا لو، تم یہ پھل کھا لو گے تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ بادشاہی زندگی گزارو گے اور یہاں رہو گے۔ تو اب وعدہ وعدہ کیا ان سے، قسمیں بھی اٹھائیں اپنے وعدے کو یعنی پختہ کرنے کے لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کا اظہار بھی اور وعدہ بھی، اور ساتھ ہی ان کی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی کہ میں خیر خواہ ہوں۔ تو اب یہ جو اس وعدے کے پیچھے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ لالچ میں آ جاتا ہے، جی جی، کہ جیسے ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا کہ وہ ایک پیر صاحب، ڈبل پیر صاحب تھے، کہ وہ پیسے آپ 1,00,000 دیں گے تو 2,00,000 بنا دے گا، 5 دیں گے تو 10 مل جائے گا، یعنی یہ وعدے ہیں، وہ انسانی وہ ایک شیطانی عمل کی صورت میں پیش کر دے یا شیطان اسے اس طرف گمراہ کر کے لے جائے، تو یہ سارا سیم ایک ہی، جیسے انسان بعض اوقات آدمی کی چالوں کو دیکھ کر کہتا ہے یار میرا شیطان ہی ہے، معلوم کیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ رحمان والوں کے نہیں ہے، نیک لوگوں کے نہیں ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے اور شیطان اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ یہ مثال دے کر آدم اور حوا علیہ السلام کے واقعے کی ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو کس طرح ابلیس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ وعدہ کیا جھوٹا اور بعد میں پھر مکر گیا، تو اس کا کام ہی مکرنا ہے، اختیار نہیں ہے نا ان چیزوں پر، کیونکہ اللہ ذوالجلال کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور اس شیطان نے خود یہ اقرار بھی کیا ہے، وہ اقرار کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہ شیطان برملا کہے گا بھئی بات سن لو، آج میرے پاس آ رہے ہو یا ادھر ادھر گھوم رہے ہو کہ آج ہماری سفارش کر یا کوئی کام کر، بات سنو، اصل وعدے جو اللہ کے تھے وہی سچے وعدے ہیں،
جیسا وعدہ ایک میں نے کیا تھا، ہاں، ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا، تم نے اللہ کے وعدے کی کوئی یقین نہیں کیا، اور تم میرے وعدے پر جبکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ ذوالجلال اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے، جو وعدہ اس نے کر لیا ہے وہ اس نے پورا کرنا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں۔ اور شیطان نے کہا بھئی اللہ کے وعدے برحق تھے، تم نے نہیں مانے، تو میری بات رہی، بات یہ ہے کہ میں تو آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوں، تم جانو، اور جھوٹے وعدے دیتا تھا، جھوٹے وعدے فلا دیتا، تلومونی وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے اپنے آپ کو کرو کہ تم اپنا بیڑا گرک خود کر کے آئے ہو، اس لیے آج مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو جس کام کے لیے تھا وہ کر لیا، اب ہم وہ ایسے ہی ہوگا نا، پنجابی مسال تُسی تے اسی کٹھے ہی ہون جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ شیطان تمہارا جو ہے ہر میدان میں دشمن ہے، اور اس کے بے شمار ذرائع انسان کو گمراہ کرنے کے، کبھی اس کو آرزویں دلاتا ہے، کبھی وعدے دلاتا ہے، اور کبھی کسی طرح کے لالچ اور دے کر اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں شیخ صاحب کوئی ایسا واقعہ ذکر ہوا ہو جس میں شیطان کا کسی انسان کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ وعدہ کرنا ذکر ہو، اور پھر دنیا کے اندر ہی اس کا اس وعدے سے پھر جانا اس کا ذکر ہو؟ قرآن مجید دیکھو، میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں، اور خطبات میں بھی یہ بات برملا کہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے جیسے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، ایسے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، اور سب سے عرفہ اور اعلیٰ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو ہمیں ہر معاملے میں، ہماری دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، وہ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال، اب یہ ہمارا چونکہ دشمن تھا، تو اللہ ذوالجلال نے حضرت انسان کو آگاہ کیا کہ تمہارا دشمن ایسے ایسے بھی حربے استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا تم اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اب رہی بات اس کے وعدے اور وعیدوں کی، اب دیکھیے اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور یہ عام جنگ اور سب سے پہلی جو کفر اور اسلام کی جنگ لڑی گئی ہے، اس میں کیا ہے کہ کفار کی طرف سے 1000 کے لگ بھگ جنگجو آدمی تھے، اسلحے سے لیس تھے، سارا کچھ تھا ان کے پاس، اور ادھر بیچارے یہ فاقوں کے مارے ہوئے اور لٹے ہوئے ہجرت کر کے جانے والے، اور یہ مدینہ طیبہ میں بھی خوف کی اور حراست کی زندگی بسر کرنے والے، ابھی وہ ان کو سکون نہیں ہوا کہ انہیں جنگ لڑنا پڑی، اور وہ میدان میں 313 کیا تعداد ہے، اور پھر ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں۔ اس دور میں اس وقت شیطان نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اب فائدہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلم ہے اور یہ کافر ہے، وہ تو بیسیکل اپنا دشمن سمجھ کے اس کا نقصان کرنا چاہتا ہے، جی، کبھی وہ مسلمانوں کا، کبھی وہ اپنے ہی یاروں کا، وہ خیر خواہ تو کسی کا بھی نہیں۔ اب دیکھو بدر میں کفار مکہ کے ساتھ اس نے 2 وعدے کیے، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اس نے سب سے پہلا جو وعدہ کیا ہے، کہنے لگا لا غالب لکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر مسلمان غالب نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ان کی تعداد کم ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، لہٰذا تم جو ہے اسلحے سے بھی لیس ہو، لہٰذا تمہاری صلاحیتیں بہت ہیں۔ انہیں یہ وعدہ دلایا کہ تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دوسرا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ کہنے والے آج بھی ملک دنیا کے خطے پر ایسی بھی طاقتیں ہیں جو یہ وعدہ دلا دیتی ہیں کہ میں، ہمارے جہاز، ہماری جو ساری طاقت آپ کے پیچھے ہے، جی جی، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ وہیں سمندر میں گھومتی رہتی ہیں اور پیچھے چلی جاتی ہیں اور مروا دیتی ہیں۔ ایسے ہی یہ شروع سے ہی اس نے بھی 2 وعدے کی،
ایک تو یہ کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی شے دے رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کو بھڑکا رہا ہے. بھڑکا رہا ہے تاکہ یہ جنگ ہو، تاکہ یہ ان کا آپس میں لڑیں. اور شیطان تو کامیاب ہے نا لڑانے میں، اس کی تو منشا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں. اور اسی طرح اس نے کہا کہ تمہارے اوپر غالب اس لیے کوئی نہیں آ سکتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جب ہوا یہ پہلا وعدہ تو وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو غالب کر دیا اور وہ کافر سارے مغلوب ہو گئے، جبکہ یہ وعدہ دے رہا تھا کہ تم مغلوب نہیں ہوو گے، جی تم غالب آؤ گے. تو اللہ ذوالجلال کا فیصلہ اٹل تھا. وہ اللہ ذوالجلال فرق کرنا چاہتے تھے کفر اور اسلام میں، اور اللہ اسلام کو غلبہ دینا تھا. اور وہ ہوا جو اللہ نے وعدہ کیا اپنے مومن بندوں سے کہ تم غالب آؤ گے، کامیاب ہوگے. تو لہٰذا غالب کون آئے؟ مومن آئے. اب دوسری بات دیکھیں، جب یہ امن و سمن ہوئے، جب اللہ ذوالجلال کی رحمت سے وہ آسمان سے ملائکہ کا نزول شروع ہوا، تو پھر اس نے شیطان نے کہا انی بریء منکم. او بھائی بات سنو، اب تسی جانو تو تہاڈا کم جانے، پنجابی دے لفظ تسی جانو تہاڈا کم جانے، میں تو جا رہا ہوں، میں تمہارا کوئی ساتھی نہیں. کیوں؟ مالا ترونا، وہ چیز انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، مالا ترون، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. بھائی مجھے نظر آ رہا. کیا اسے نظر آ رہا تھا؟ اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے تھے، 3000 ملائکہ نازل ہو رہے تھے، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آ گئے، بس میری خیر ہے نہیں، مجھے تو مار پڑے گی. لہٰذا وہ دوڑتے ہوئے اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ پہلے ہی میں اس کی نافرمانی کر کے جو کچھ بھگت رہا ہوں اتنا ہی مجھے کافی ہے، تو اس لیے میں بھی جا رہا ہوں. اب ان کو بے یار و مددگار چھوڑنا اور ان کو یہ وعدے اور آرزویں دلانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ سارا ساتھ چھوڑ دیا. گویا کہ یہ فراڈیا ہے اور اس نے فراڈ کیا اور ان کو مروا دیا. شیطان وعدے بھی دلاتا ہے لوگوں کو اور ڈراتا بھی ہے. جی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، اس سے نہ ڈرو. تو وہ کون سی چیزیں ہیں ایسی جن سے شیطان انسانوں کو ڈراتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان کی مختلف چالیں ہیں، مختلف انداز سے یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو زیر کروں. دشمنی جو چل رہی ہے ہماری ازل سے چل رہی ہے، آدم علیہ السلام کے دور سے. تو اللہ ذوالجلال بھی فرماتا ہے میرے محبوب الشیطان یعظکم الفقر، تجھے یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر و فاقہ کا وعدہ دلاتا ہے، ڈراتا ہے فقر، یعنی کہ وعید کا میں نا ڈرانا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تجھے ڈراتا ہے. مثال کے طور پہ امام صاحب نے، قاری صاحب نے اعلان کیا ہے بھائی سلاب موجودہ دور میں آ جائیں، سلاب زدگان کی مدد کریں، یا مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے یا کسی غریب کے لیے یار کچھ تعاون کریں. تو یہ اندر سے انسان کو کہتا ہے او اگر خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، تیرے پاس 200 روپیہ اگر 100 دے گا تو یہ 100 کا کیا کرے گا؟ وہ اپنے بچوں پر خرچ کر، اپنی بیوی پر کر. برکیف وہ اس سے جو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے کہ غریب ہو جائے گا. یہ ایک کہ اس کو نیکی کرنے کے لیے جو اس کی تمنا ہے اس سے وہ روک دیتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، گھر نکلا ہے مسجد سے، راستے میں چھڑ یار تو 1000 دا وعدہ کر گیا، 500 ہی دے دی، کہیں نہیں ہے وعدہ. پھر حتیٰ کہ 250 پر آ جاتا، حتیٰ کہ کہتا چل چھوڑ وہ خود ہی چلا جائے گا تو، یعنی کہ وہ ایسے انداز میں انسان کو گمراہ کرنے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیاری اور محبوب چیز سے اس کو محروم کر دیتا ہے. جیسے کہ مشرکین عرب اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ ذوالجلال نے کہا نا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم
غربت کے خوف سے، ڈر سے تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ یعنی شیطان ان کو یہ پٹی پڑھاتا تھا پٹی کہ پڑھاتا کیسے تھا کھلاؤ گے ان کو، کہ ان کو کیسے کھلاؤ گے، یہ اتنے ہو گئے بچے تو کیا کرو گے، یہ ملک جو ہے یہ پہلے ہی غریب ہے، اور پھر تم اتنی جو ہے نا عوام ہو جائے گی تو کیا کرو گے، کہاں سے کھاؤ گے، وسائل تھوڑے ہیں، وسائل کم اخراجات ہیں۔ زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ آج کی نہیں، شروع سے ہی کر رہا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل کرو۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، بھائی تم اللہ فرما رہے ہیں کہ رازق تو میں ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تو اللہ کے ذمے، تمہارے ذمے نہیں ہے، کیوں تم قتل کر رہے ہو؟ لیکن یہ وہ وعدہ دلا رہا ہے، وہ ڈرا رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کا وعدہ اس کے مقابلے میں کیا ہے کیا ہے کہ وہ خرچ کرو گے تو اللہ برکت دے گا۔ لیکن وہ انسان ہے نا، وہ اللہ کی بات کو ذرا دیر سے سمجھتا ہے، اور بلاوا اور جو ہے سبز باغ اس پر پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے اس کو ڈرایا ہے کہ غریب ہو جائے گا، اور تو کہاں سے اس کو کھلائے گا، تو بادشاہانہ اپنی زندگی شہزادہ والی گزار اور اس کو قتل کر دے۔ تو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اولاد کو قتل کروا کے، مال کی کمی کا ڈر اور خوف پیدا کر کے، ذہنوں میں یہ وسوسے ڈال کے انسان کو اس کے مقام سے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کی جو عزت اور شان ہونی تھی اللہ کے ہاں اس سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا ہے ڈرانا، یعنی وہ ڈرا رہا ہے مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اولاد کو کہتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں لوگ بچے دو ہی اچھے، ہاں خاندانی منصوبہ بندی، یہ بھی گویا کہ شیطان کا ہی ایک ڈراوا ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو تمہاری مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کیسے خرچے پورا کرو گے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ شیطان ہمیں ڈرا سکتا ہے مختلف طریقوں سے اللہ سے دور کرنے کے لیے؟ اس کا یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، کیونکہ جیسے دو طاقتیں ہیں نا، ایک تو اللہ کی طاقت، وہ تو علی کل شیء قدیر ذات ہے، بڑی طاقت وہ ہے۔ اس کے بعد جس کو اجازت دے رکھی ہے وہ شیطانی طاقت۔ دو جماعتیں ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ بے شک۔ تو گویا کہ اللہ کی جماعت جو ہے وہ مومنوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، اور شیطان کی تو پھر وہ بے شمار ہے نا۔ تو شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِی، تم ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور نہیں جی وہ تو دیکھی جائے گی، یہ امریکہ تو ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس قوت اور طاقت ہے، سپر پاور ہے، اور یہ ہے اگر یہ اس کا ڈالر ہے اس کو ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے یا اس پر بین کر دیں گے، اس کو جلا دیں اور اپنے سکے کو راج کریں تو کیا بنے گا، کہاں جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی جو ہے نا طاقت اور قوت کا اظہار کر کے مومنوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے معاملات بھی آئے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنے والے مومن اور مسلم وہ ان سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے تھے، ان کی قوت اور طاقت میں اور جذبہ ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ سے ڈرے گا پھر اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ڈرنے نہیں کی ہے۔ ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ کوشش تو ضرور کرتا نا، بھی وہ سپر پاور ہے، وہ تمہیں امریکہ جو ہے وہ آرڈر کرے گا، انڈیا تم پہ حملہ کر دے گا، کسی اور ملک کو وہ تم پر حملہ آور کرا کے ان کی بیک پہ رہ کر وہ تمہارے جو ہے تہس نہس پھیر دے گا، پھر کیا کرو گے؟ لہٰذا ان سے ڈرتے رہو۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اتنے پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قوت اور طاقت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور شیطان کے بلاوے میں آ کر ہم نے اپنا جو ہے آخرت کو خراب کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو مادی وسائل ہیں اس سے بھی وہ اشتہار کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ دیکھو معاملات یہ ہیں کہ اگر تمہارے پاس یہ وسائل نہیں رہیں گے، آپ دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے، یا آپ کے بچے
2 4 سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے کماؤ گے؟ ایک تم کمانے والے ہو اور اتنے کھانے والے ہوں گے تو پھر کیسے ان کے اخراجات پورے کرو گے؟ ان کی کتابوں کے بل ہیں، ان کی پڑھائیاں، تعلیم ہے، ان کی فیسیں ہیں بھاری، لہٰذا تم جو ہے یعنی کہ اللہ کی نافرمانی پر، بغاوت پر اتار رہا ہے نا لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ آپ وہاں شادی کریں جو زیادہ ولادت بچوں کی ہو تاکہ میری امت زیادہ ہو اور میں قیامت کے دن فخر کروں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنی میری امت مسلمان ہے اور اتنے زیادہ لوگ میرے امتی ہیں۔ تو ان کو شیطان بہلا کر اپنی آرزویں دلاتا ہے اور وسائل سے ڈراتا ہے، اور اسی طرح ان کو بعض اوقات دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت بڑا عمل ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ بہت اعلیٰ عملوں میں سے ہے۔ یہ تبلیغ ہے دین کی، انبیاء کا مشن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ۔ ہمارا تو منہج یہی ہے، ہماری دعوت اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، لیکن شیطان اس کے برعکس چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھائی تو کسی کو نماز کا کہے گا وہ تیری تذلیل کرے گا، تجھے ذلیل کر دے گا، نہیں پڑھے گا کہے گا بے مولویہ بے وڈا نمازیہ، یعنی وہ تجھے دھمکائے گا، تمہارے ذلیل کرے گا، تیرا معاشرے چ عزت وقار محلے میں ٹھیک ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اس کو کہے گا تو وہ تجھے ذلیل کرے گا۔ یعنی اس کو ڈراتا اس لیے ہے کہ اگر تو نے نیک بات کی، اچھائی کی، کسی کو دعوت دی تو وہ تجھے ذلیل کریں گے۔ کہتے ہیں جی جو جس طرف لگا ہے اس کو لگیا رہنے دے، وہ جو کرتا کرنے دو، تجھے کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ مشن نہیں ہمارا، مشن انبیاء کا یہ ہے کہ اگر تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، کسی برائی کو دیکھتے تو ہاتھ سے روکو، اس سے جنگ کرو، لڑائی کرو، اسے منع کرو، اور اگر اتنا نہیں تو پھر کم از کم یہ ہے کہ اس کو دعوت دو، اس کو زبان سے روکو، بھئی یہ برے کام ہیں، ان سے چھوڑو، یہ تمام معاملات کو اللہ کی طرف آؤ۔ اگر اتنا بھی نہیں تو پھر کم از کم دل سے اسے برا جانو اور اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دو، اور اس کو جو ہے ویلکم کرنا، سلام کرنا، اس سے ملنا جلنا، یہ جو ہے نا ختم کر دو۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے یہ تم نے چھوڑنا اس کو، کون سا تم نے دنیا کے معاملے میں۔ تو اس لیے یہ شیطان کا ایک یہ بھی حربہ کہ انسان کو ڈراتا بھی ہے کہ تاکہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے وہ جو ہے راستے پر چلے گا اور اللہ اس پر راضی ہوگا، تو وہ چاہتا نہیں کہ اللہ اس پر راضی ہو، بلکہ اسے اس نیکی سے بھی محروم رکھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ اگر ہم ایک جملے میں کہنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، دوسری طرف شیطان ہمارے ساتھ وعدے کرتا ہے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، خود قیامت کے دن اس نے اقرار کرنا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے جو کہ سچے ہیں، یا ابلیس کے، شیطان کے جھوٹے وعدوں پر ہم نے اعتبار کرنا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا ہے شیطان کے جھوٹے وعدوں سے، اس کے وعدے بھی جھوٹے ہیں، اس کی امیدیں بھی جھوٹی ہیں، اور وہ جو ڈراتا ہے جن چیزوں سے، حقیقت میں وہ چیزیں ڈرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں شیطان کے ڈراوے میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم نے شیطان کے وعدے پر یقین نہیں کرنا ہے، ہم نے اللہ کے وعدے پر یقین کرنا ہے، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں شیطان کے ایک نئے ہتھ کنڈے کے تذکرے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔